ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. اور اس سے پہلے کہ ہم بڑے اگلے سیگمنٹ کی جانب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے پول کی، جس میں آپ ہمیں بتا رہے ہیں، آپ کے میسیج آ رہے ہیں، لیکن بتانا ضروری ہے کہ کیا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن استعفوں کا آپشن استعمال کرے گی یا نہیں کرے گی. اسی پہ ذرا آپ نے اپنی رائے دینی. اور اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور وہ ہے نکلے تیری تلاش میں. السلام علیکم ناظرین. راکھ ناول پر طاہر صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور راکھ ناول پر یہ تیسری اور آخری قسط ہے. اور اس پر مزید سوالات کرنے سے پہلے ایک اہم سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ طاہر صاحب جو ناول ہوتا ہے اس کا بنیادی خیال کیسے آتا ہے؟ مطلب یہ ایک اہم سوال اس حوالے سے بھی ہے کہ جو نو آموز یا نئے لکھنے والے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے اگر ہم یہ سوال، یعنی اس کا اگر آپ جواب دیں کہ ایک تو یہ کہ ناول کی جو جتنے بھی خد و خال ہیں، پورا جو پلاٹ ہے یا جتنے بھی خد و خال ہیں، کیا وہ مصنف کی ذہن پر پورے کے پورے اترتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو لکھنا شروع کرتا ہے؟ اور سب سے جو اہم مرحلہ ہے کہ ناول شروع کیسے کیا جائے، مطلب یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں معاملات جو ہیں اگر آپ کے ناولز کو دیکھا جائے تو آپ ان کو کس طرح طے کرتے ہیں؟ بغیر مختلف جو ناولسٹ ہیں وہ ان کی اپنی طبع ہوتی ہے یا سوچ ہوتی ہے یا اوورآل جو ان کی انٹلیکچول ایک سطح ہوتی ہے، اس کے مطابق ان کے ذہن میں کسی بھی ناول کا کانسیپٹ آتا ہے. وہ کسی ایک شخص کو دیکھ کر آ سکتا ہے، ایک سچویشن کو دیکھ کر آ سکتا ہے. لیکن زیادہ تر ناولسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پورا ناول ہمارے ذہن میں آ گیا. جیسا گارسیا مارکیز نے 100 Years of Solitude کے بارے میں کہا کہ وہ پورا میرے ذہن میں تھا، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ اس کو شروع کس طرح کرنا، کیونکہ شروع کرنا ناول کا جو پہلا فقرہ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پہلا فقرہ لکھ لیا تو گویا آدھا ناول لکھ لیا. جی بالکل. اچھا، میرا ذرا سا مختلف ہے. پورا ناول ذہن میں نہیں آتا میرے، کوئی ایک سچویشن ہوتی ہے جو مجھے سٹرائک کر جاتی ہے. اچھا. تو وہ خیال کے تانے بانے اس کے گرد جس طرح جلائے جو ہے وہ چرخے کے اوپر بنتے رہتے ہیں، وہ اس طرح وہ چلتا رہتا ہے. اور بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا کوئی، کیونکہ وہ اس سے ایک تلاش کرنا ہے کہ کہاں سے یہ ناول شروع کرنا اور اس کا کانسیپٹ کیا ہے. اچھا سر، اگر آپ اس حوالے سے کہ ناول کا پلاٹ اور ناول کو شروع کیسے کیا جائے اور اس کا جو بنیادی خیال کیسے اترتا ہے، اگر آپ اپنے ناولز میں سے کچھ چند ناولز کی، آپ مطلب سارے ناولز کا تو نہیں کہہ رہا لیکن چند ناولز کی کوئی مثال دے رہے ہیں کہ وہ فلاں والے ناول جو ہیں وہ کس خیال کے پیش نظر یا کس واقعہ سے متاثر ہو کے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس پہ ایک ناول لکھنا چاہیے؟ میرے مختلف ناولز کے مختلف کانسیپٹ جہاں سے وہ انسپائر میں ہوا. بہاؤ کا میں اس طرح ہوا کہ رات کو پانی ختم ہو گیا میرے گلاس میں گرمی کی وجہ سے، اور اس نے مجھے تنگ کیا کہ پانی کہاں گیا. اور پھر میں نے وہ پڑھا، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سرسوتی دریا تھا تو وہ خشک ہو گیا، تو وہاں سے وہ سلسلہ چل نکلا. اب ڈاکیا اور جلا ہے تو ہم K2 کے راستے میں شگر کی طرف جا رہے تھے، تو میں ایک پتھر پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، جیپیں کراس کر رہی تھی نالا جو، تو ادھر سے ایک شخص آیا اور مجھے پورا یاد ہے، محمد علی اس کا نام تھا. اس نے بتایا، اس نے کہا میرا نام محمد علی ڈاکیا ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، تو میں یہاں ڈاک تقسیم کرتا ہوں. تو بڑا فیسنیٹ کیا مجھے اس کے کانسیپٹ نے کہ وہ مختلف گاؤں میں جاتا ہے، بلند جو پہاڑ ہیں ان میں، اور وہ وہاں پہ آبادی نہیں بتاتے، وہاں کہتے ہیں کہ یہ 6 چولہوں کا گاؤں ہے، 10 چولہوں کا گاؤں ہے، 15 چولہوں. تو مجھے بتاتا رہا. تو ویسے ہی میں نے اس سے پوچھا کہ آپ دیکھیں صحیح کہ میرے نام کا کوئی خط ہے اس میں. تو اس نے پہلے اس میں دیکھنے کی کوشش کی، پھر کہنے لگا مسکرا کے کہ صاحب یہاں آپ کے نام کا خط کس طرح ہو سکتا. تو یہ بعد میں مجھے سٹرائک کیا کہ سپوزنگ اگر وہ ایک خط نکال دیتا اور کہتا طاہر صاحب یہ آپ کے نام کا خط آیا ہے، تو کس کو معلوم ہوگا کہ ایٹ اے سرٹن ٹائم ایک خاص دوپہر 4 بجے سورج وہاں براڈو کے پیچھے غروب ہونے کو ہے اور گلیشیئر دکھائی دے رہے ہیں اور ٹھنڈک ہے اور ہشوپی کے باغوں میں سیب جو ہیں ان کی مہک ہر سو جاری، اور اس مقام پہ میں اس وقت ہوں گا. تو اس نے مجھے خط لکھ دیا. تو یہ عجیب و غریب کانسیپٹ ہے. اس کے اوپر ڈاکیا اور جلاہا بیلڈوا
اسی طرح قربت مرگ میں محبت جو ہے دریائے سندھ کا میں نے سفر کیا، وہاں سے اس نے جنم لیا. گویا کہ مختلف پورے ناول کبھی نہیں آئے میرے ذہن میں. میرا ناول جو ہے وہ جب میں لکھنا شروع کرتا ہوں تو ایک خاص مقام پہ پہنچ کے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کردار کچھ باغی ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ناول بھی باغی ہو جاتا ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو لکھنا شروع کر دیتا ہے. سر، راکھ ناول کے حوالے سے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کریکٹر ہے، کردار ہے بابا نذیر، ایک پینٹر ہیں جو کہ راوی کنارے ایک مخصوص جگہ بیٹھتے ہیں اور راوی کو پینٹ کرتے ہیں، اور پھر ایک دن ان کو احساس ہوتا ہے کہ راوی کا پانی کم ہو رہا ہے اور پھر وہ اپنے تمام پینٹنگز کے ساتھ سامان کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں. تو قاری کو، اور میں ایز اے قاری بات کر رہا ہوں، کہ مسلسل ایک احساس ہوتا ہے کہ بابا نذیر ایک بڑا جاندار کردار ہے اور شاید یہ کوئی اصل کردار ہے. تو کیا بابا نذیر کوئی اصل کردار تھے، مطلب جو پینٹر تھے؟ بابا نذیر ایکچولی بیسیکلی خالد اقبال ہے. اچھا. اور میرا ایک اور دوست نذیر ہے، دونوں لینڈسکیپ پینٹر. تو بنیادی طور پہ وہاں سے میں نے، کیونکہ میرے ناولوں میں بیشتر کردار جو ہوتے ہیں وہ حقیقی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو میں کنورٹ کر لیتا ہوں تھوڑا سا اس میں. اور راوی کا جو ہے کانسیپٹ وہی کردار خشک ہونے کا، پانی کا، کیونکہ میرا وہی ہے ایک تھیسس اور وہ صحیح چلا آ رہا ہے کہ بھئی پانی خشک ہو رہے ہیں. آپ جاتے ہیں، موسمی جو تغیرات آ رہے ہیں، بہت سے دریا خشک ہو رہے ہیں، ڈیم بنائے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ ابھی یہ بھی خبر آئی تھی کہ عین ممکن ہے کہ کل کلاں راوی مکمل طور پہ خشک ہو جائے. چنانچہ اس کی جو ٹریجڈی ہے اس کو ڈپکٹ کرنے کے لیے ایک لینڈسکیپ پینٹر کا میں نے کردار اس میں بنایا.